Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیز ساتھیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کا تذکرہ کیا اور اس کی وجہ فرضیت یہ بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اعمال کرنے والے بن جاؤ جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ پوری جو آیت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں، جہاں پر یہ بات ختم کی کہ لعلکم تشکرون، جب روزے میں جو تخفیف کی سفر کی حالت میں اور مرض کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، توقع ہے کہ انہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ یہاں پر جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے پورے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سے، یعنی روزہ رکھا، مشقت میں رکھا، پھر اس کے بعد اگر اس کو مشقت برداشت نہ ہوئی تو بعد کے دنوں میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو تخفیف کی ہے اس کے نتیجے اس سے فائدہ اٹھایا بندے نے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری آسانی کے لیے میں نے یہ تخفیف کی ہے، تو بندے کا اور اس کے رب کا ایک ایسا رشتہ استوار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا کہ میں ان سے قریب ہوں۔ آپ دیکھیں گے رمضان میں جب افطار کرنے ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افطار کے وقت بندہ جو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی اس دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، یعنی قبولیت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ ضمانت کس چیز کی چاہیے؟ کون سی گارنٹی انسان کو چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیدھے سیدھے کہ میں اس بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں ہمارے یہاں خاص طور سے افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں خاص اللہ سے، بہت سارے اس میں جو ہوتے ہیں اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے خلاصی کی دعا مانگتے ہیں، سب چیزیں اس میں شامل۔ امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کمزور اور کچلے ہوئے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے گھر خاندان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال میں کوئی بہت زیادہ خاص تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ہی کچھ معاملہ خراب ہو؟ یعنی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس بات پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کا دوسرا اشرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مغفرت ہے۔ مغفرت کہتے ہیں کس کو ہے؟ اصل میں غفارہ سے بنا ہے مغفرت، اور مغفر کہتے ہیں اس میں اعلیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، مغفر کہتے ہیں وہ جو خود پہنتے تھے جنگ میں، جو لوہے کا سر پر اپنے لڑائی جب ہوتی تھی
پرانے زمانے میں جب تلواروں سے لڑائیاں ہوتی تھی، تلوار اور تیر سے، تو آپ دیکھیں گے لوگ سر پہ جو ہے لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے، اس کو خود کہتے تھے. وہ مغفر ہے، یعنی وہ اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ انسان کو کوئی بیرونی چوٹ اثر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح سے سایہ فگن ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے کہ اس کو شیطان کے ہر شر، ہر وسوسے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اس کو ڈھانپ لے گی، تو وہ بندہ جنت میں جائے گا. اگر وہ بندہ اللہ سے اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، تو پھر وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِلصَّائِمِ فرحتان، فرحتن عند فطرہ و فرحتن عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. آپ دیکھیں اس میں کہ ہم بیٹھے ہیں افطار کرنے کے لیے دسترخوان پہ، ہمارے سامنے انواع و اقسام کی جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہم اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک افطار کا وقت نہیں ہو جاتا، اور ہم یہاں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک دعا کی بھی خوشی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جیسی اجازت ہوتی ہے، وقت ہو جاتا ہے، ہم افطار کرتے ہیں. تو یہ جو قبولیت کی ساتھ ہے، قبولیت کی ساتھ ہے، اس کے اپنے مزے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے انسان کے دعاؤں کی قبولیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے. الصیام والقرآن لیشفعان، قرآن اور روزہ یہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے جو ہے دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا، تو میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے راتوں میں سونے سے روک رکھا تھا، جگایا تھا میں نے اسے، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو یہ روزہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. آپ دیکھیے تینوں کا جو مفاہیم ہے وہ ایک ہیں. رحمت شامل حال ہوگی تو مغفرت لازمی ہے. مغفرت کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو مغفرت کا مظہر کیا ہے؟ مغفرت تو ایک قسم کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پروانہ مل گیا. یعنی انسان اگر خوش ہے تو خوشی تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ انسان ہنستا ہے، انسان کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے. تو اسی طرح مغفرت بھی ایک وہ کیفیت ہے کہ میں آپ کو مغفرت مل گئی، لیکن مغفرت کا اظہار جو ہے وہ جنت ہے. جنت جو ہے اللہ کی مغفرت کا مظہر ہے. کیسے اللہ پتہ کیسے چلے گا اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا؟ تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور جہنم سے آزادی دے گا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے مغفرت. مغفرت کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ جہنم کے آگ سے خلاصی اور چھٹکارا ہے. تو کہنے کو تینوں مفاہیم ایک ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہے انسینٹیو کہ ہم نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جو جہنم کی آگ سے خلاصی. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے وہ تلاش شب قدر کے لیے کرتے تھے. اور تلاش شب قدر میں جو دعا منقول ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ تو سراپا درگزر کرنے والا ہے، عفو درگزر کرتا ہے. تو تحب العفو، عفو درگزر کو تو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما، مجھے بخش دے. تو اصل میں یہ مہینہ پورا جو ہے وہ مغفرت، بخشش، رحمت، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. تو عزیز ساتھیو، رمضان میں کی ان ساتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انکیش کریں، جس کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ مال لگائیں اور زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں. تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.